واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 405۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ اس مشکوک شخص نے باقاعدہ نماز نہیں پڑھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے فقط 4 قدم دور بیٹھا عجیب طرح نماز پڑھ رہا تھا۔ ہم نے سلطان کی جان کا خطرہ محسوس کیا، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ صحیح بتاؤ کہ وہ کمبل والا مشکوک بندہ کون ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ وہ مشکوک شخص صلیبیوں کی شکست کی دعا کر رہا تھا۔ اس سے مجھے اور زیادہ شک ہوا۔ وہ اتنا بے خبر نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے یہ بھی پتہ نہ چل سکتا کہ اس کے پیچھے کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے۔ ہم کوئی فیصلہ نہ کر سکے کہ کیا کیا جائے۔ اس شش و پنج میں رات گزر گئی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی یہ آدمی مسجد سے نکلا۔ ہم نے باری باری ساری رات اس پر نظر رکھی تھی۔ میں نے مسجد کی روشنی میں دیکھا کہ یہ جب باہر آ رہا تھا تو کمبل میں سے اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے، اور میں نے اس کے ہاتھ بھی دیکھے جو اس نے فوراً کمبل میں چھپا لیے تھے۔ میں اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ ہاں میرے دوست العاص نے کہا، تم نے ٹھیک دیکھا ہے، یہ مرد نہیں عورت ہے، اور بڑی ہی خوبصورت اور جوان عورت ہے۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک گناہگار عورت ہے جو 10 سال ہمارے خلاف جاسوسی کرتی رہی ہے۔ یہ صلیبی ہے۔ صلیبی تھی، العاص نے جواب دیا۔ اب مسلمان ہے۔ میں نے اسے ایک مسلمان گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اسے تم مجذوب کہہ سکتے ہو، درویشوں کی طرح باتیں کرتی ہے، اور تم لوگ اس کی باتوں میں آ گئے ہو۔ احتشام نے کہا، تم میدان جنگ میں لڑنے والے فوجی ان عورتوں کی چال بازیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے کتنے ہی جاسوس ان چال باز صلیبی عورتوں کے چکر میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اچھا، تمہیں کچھ زیادہ ہی شک ہے تو میرے ساتھ آؤ، العاص نے کہا۔ تم اسے دیکھو، اس کی باتیں سنو، اپنا شک رفع کرو، ہمیں بھی کچھ بتاؤ۔ یہ تمہارا فن ہے، تم بہتر سمجھ سکتے ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس کی باتوں کا قائل ہو گیا ہوں۔ میں نے اسے پناہ دلوائی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ ناظرین، اور احتشام العاص کے ساتھ چلا گیا۔ ناظرین، وہ ایک بزرگ کا مکان تھا جو مدت سے بیت المقدس میں رہتا تھا۔ احتشام اور العاص اس کی دیوڑی میں جا بیٹھے۔ یہ بزرگ انسان جو عالم فاضل بھی تھا، نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا تھا۔ احتشام نے العاص سے کہا کہ اس عورت کو دیکھنے سے پہلے میں تم سے پوچھوں گا کہ یہ عورت کہاں سے آئی ہے۔ اس کے متعلق تم جو کچھ جانتے ہو مجھے بتا دو۔ یہ پچھلی گرمیوں کا واقعہ ہے، العاص نے احتشام کو سنایا۔ میں مصر کی سرحد سے تھوڑی دور چھاپا ماروں کے ایک دستے میں تھا۔ بیت المقدس فتح ہو چکا تھا۔ ہماری زندگی ٹیلوں، ٹیکریوں اور صحرا میں گزر رہی تھی۔ اس علاقے میں ہمارا وہ کام نہیں رہ گیا تھا جو ادھر کے چھاپا مار ابھی تک کر رہے ہیں۔ آخر ہمیں واپسی کا حکم مل گیا۔ مجھے ایک جیش کی کمان دے دی گئی۔ میرے ساتھ 16 چھاپا مار تھے۔ ہر ایک جیش اپنے اپنے طور پر واپس آ رہا تھا۔ ایک جگہ ٹیلے ستونوں کی طرح کھڑے تھے، اور بعض کی شکلیں بڑی ڈراؤنی اور عجیب سی تھیں۔ میرے ایک چھاپا مار نے مذاق سے کہا کہ یہ جنات اور چڑیلوں کے محل ہیں، یہاں خوبصورت اور بدکار عورتوں کی بدروہیں بھی ہوں گی۔ ہم یہ سن کر ہنس پڑے اور ان ٹیلوں میں داخل ہو گئے۔ ہمیں ان ٹیلوں نے کیا ڈرانا تھا؟ ہم نے تو ان ٹیلوں سے زیادہ خوفناک جگہوں میں راتیں گزاری ہیں۔ ہم اس جگہ بھی رات کو سوئے ہیں جہاں انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے اور کھوپڑیاں بکھری ہوئی تھی، لیکن ان ٹیلوں کے اندر گئے تو ہم ٹھٹک کر رک گئے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ خوف کیا ہوتا ہے۔ میرا سارا جیش رک کر کلمہ شریف کا ورد کر رہا تھا۔ سامنے ایک ٹیلے کے سائے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک عورت پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ اس جگہ بیٹھی ہوئی عورت جوان لگتی تھی۔ اس کا چہرہ بادامی رنگ کا تھا، ہونٹ ریت کے ٹیلے کی طرح خشک اور پھٹے پھٹے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، برہنہ جسم کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اس حالت میں بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ دونوں انسان ہوتی۔ یہ راستہ نہیں تھا کہ کوئی قافلہ یہاں سے گزرا ہوتا اور ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا ہوتا اور یہ بچ بچا کر یہاں چھپ گئی ہوتی۔ میں اپنے سپاہیوں کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، مگر میں خود ڈر
گیا اور انہیں دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ گناہگار عورتوں کی بھٹکتی ہوئی روحیں ہیں۔ میں اس امید پر دور ہی رکا رہا کہ یہ غائب ہو جائیں گی، مگر جو عورت بیٹھی ہوئی تھی بیٹھی رہی اور جو لیٹی ہوئی تھی وہ لیٹی رہی۔ بیٹھی ہوئی عورت پھٹی پھٹی نظروں سے ہمیں دیکھتی رہی۔ میرے ایک ساتھی نے آہستہ سے کہا، پیچھے کو لوٹ چلو۔ ایک اور نے کہا، ہاں پیچھے چلو، لیکن ان کی طرف پیٹ نہ کرنا، ہمارا ان سے فاصلہ 15 قدم ہوگا۔ ہم سب نہایت آہستہ آہستہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹے۔ تب بیٹھی ہوئی عورت نے سر کا اشارہ کیا جیسے ہمیں بلا رہی ہو۔ میں نے ایک قدم اور پیچھے اٹھایا تو اس نے سر سے پھر اشارہ کیا۔ میں نے ایک قدم اور پیچھے اٹھایا تو اس نے سر سے پھر اشارہ کیا۔ مجھے صاف نظر آیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے واقعی کوئی آواز سنی تھی یا میرے دل میں خیال آیا تھا۔ مجھے اپنے آپ میں آواز سنائی دی، بھاگو مت العاص، دیکھ لو یہ انسان ہی نہ ہو۔ اچانک میرا ہاتھ اپنی کمر پر پڑا اور اس ہاتھ سے تلوار نیام سے نکال لی۔ میرے قدم اپنے آپ آگے کو اٹھنے لگے۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی آوازیں سنائی دیں، وہ مجھے آگے جانے سے روک رہے تھے۔ میری زبان پر آیت الکرسی کا ورد تھا۔ میں اس سے 3-4 قدم دور رک گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، پھر اس نے میری طرف قدم اٹھایا۔ اس کا سر ڈولنے لگا۔ اس نے دوسرا قدم اٹھایا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ اس طرح گری کہ اس کا سر میرے پاؤں کے قریب آ کر اور اس کے بال میرے پاؤں پر بکھر گئے۔ میں اس عورت کو ہاتھ لگانے سے گھبرا رہا تھا۔ وہ عورت نہ ہوتی تو بھی میں گھبرایا ہوا تھا، لیکن مجھے دیکھنا تھا کہ یہ انسان ہے یا کوئی شرشرار۔ میں بیٹھ گیا اور اس کی نبض دیکھی، نبض چل رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ جنات اور چڑیلوں کی نبض شاید نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے ہٹ کر اس عورت کی نبض پر ہاتھ رکھا جو لیٹی ہوئی تھی۔ اتنی جھلسا دینے والی گرمی کے باوجود اس عورت کا جسم غیر معمولی طور پر سرد تھا، جیسے رات کو صحرا کی ریت سرد ہو جاتی ہے۔ اس کی نبض میں جان نہیں تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھی۔ جسم سفید تھا۔ میں نے اس میں موت کی تمام نشانیاں دیکھی اور وہ جو میرے سامنے گری تھی اس کا جسم گرم تھا۔ یہ بدروحیں یا جنات نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ نے مجھے عقل اور دلیری عطا فرمائی۔ میں نے اپنے جیش کو بلایا۔ ہمارے پاس پانی کے چھوٹے مشکیزیں تھے، کھانے کا سامان بھی تھا جو 3 خچروں پر لدا ہوا تھا۔ میرا جیش پیادہ تھا۔ میں نے کہا کہ فوراً پانی اور 2 چادریں لاؤ۔ میرے ساتھی پانی اور چادریں لے آئے۔ سورج ابھی سر پر نہیں آیا تھا، وہاں عمودی ٹیلے کا سایہ تھا۔ میں نے بے ہوش عورت پر چادر ڈالی اور اسے سیدھا کر کے ٹیلے کے دامن میں کر دیا۔ اس کے جسم کو اچھی طرح لپیٹ دیا۔ دوسری چادر نیچے بچھا کر اس پر لٹا دیا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اس میں پانی ٹپکایا جو اس کے حلق میں اترتا چلا گیا۔ مجھے ساتھی روکتے رہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالوں، لیکن مجھ پر اب نہ ڈر کا اثر تھا نہ اپنے ساتھیوں کی باتوں کا اثر۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں، اس کے ہونٹ بند ہوئے اور پھر کھل گئے۔ میں نے اس کے منہ میں اور پانی ٹپکایا، پھر ایک کھجور کی گٹلی نکال کر کھجور اس کے منہ میں رکھی۔ وہ کھانے لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ ناظرین، العاص احتشام کو سنا رہا تھا۔ اسے میں نے کھانے کو دیا جو کچھ ہمارے پاس تھا۔ اس نے اور پانی پیا، پھر ہم نے اسے کھانے پینے سے روک دیا کیونکہ اس کا پیٹ بہت دنوں سے خالی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے نحیف آواز میں کہا، میں تمہاری زبان سمجھتی اور بولتی ہوں اور یہ مر گئی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ہم کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہم اسلامی فوج کے چھاپا مار ہیں، بیت المقدس کو جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، پھر مجھے تم سے رحم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ تم مسلمان معلوم نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی لیکن سچ بولوں گی تو تم پچھتاؤ گے کہ تم نے مجھے مرنے کیوں نہ دیا۔ میں نے اسے کہا، تم صرف یہ
یقین دلا دو کہ تم انسان ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی، اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، اس کے جسم میں خون حرکت میں آ رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، کھانے اور پانی سے اسے نیند آ رہی تھی، وہ بچوں کی طرح لڑک گئی اور گہری نیند سو گئی۔ ہم نے بہت قتل و غارت کی تھی، بہت شب خون مارے تھے، ہمارے کئی ساتھی ہمارے سامنے شہید ہوئے تھے، مرنا اور مارنا ہمارے لیے بچوں کا کھیل تھا، لیکن ایک عورت پر خواہ وہ ہماری دشمن ہی تھی، ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے گناہ کبیرہ تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہا کہ سورج سر پر آ رہا ہے، جھکے ہوئے ٹیلے دیکھو اور ان کے سائے میں آرام کر لو، یہ جاگے گی تو اسے ساتھ لے جائیں گے۔ میرے ایک دو ساتھیوں نے کہا کہ جاسوس معلوم ہوتی ہے، لیکن باقی سب کہہ رہے تھے کہ اس جگہ جاسوس عورتوں کا کیا کام، یہ انسان نہیں۔ میری رائے یہ تھی کہ چونکہ ہمارے چھاپہ مار اسپیشل کمانڈوز جیش مصر اور فلسطین کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ سرگرم تھے، اس لیے ان لڑکیوں کو یہاں بھیجا گیا ہوگا کہ ہمیں گمراہ کریں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ان کے ساتھ ایک دو مردوں کا ہونا ضروری تھا۔ غروب آفتاب سے ذرا پہلے وہ جاگی اور اٹھ بیٹھی، میں اس کے قریب جا بیٹھا، اس نے پانی پیا اور کھانے کو کچھ اور مانگا، میں نے اسے کھانا دیا۔ اب وہ اچھی طرح بول سکتی تھی، اس نے مری ہوئی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے دفن کر دو۔ میرے سپاہی دیندار تھے، ایک نے اپنی چادر دے دی، لاش کو چادر میں لپیٹ دیا گیا، سپاہیوں نے قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ العاص نے احتشام کو بتایا، اس عورت نے یہ بتانے کی بجائے کہ وہ کون ہے، وہ دونوں کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی، اس نے پوچھا، تم نے اپنے خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے جو جواب زبان پر آیا دے دیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہارا خدا دیکھ لیا ہے، ابھی ابھی اسے دیکھا ہے۔ تم کہو گے کہ تم نے خواب دیکھا ہے، لیکن یہ خواب نہیں تھا، خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تجھے وہ آنکھیں دی ہیں جو آنے والے وقت کے اندھیرے میں دیکھ سکیں۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ تو نے گناہ کی پھر کبھی سوچی تو تیرے اپنے ہاتھ خنجر سے تیری آنکھیں نکال دیں گے۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھے اس جگہ لے جا رہا ہوں جہاں سے میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے ایسی بہت سی باتیں کی جن سے پتہ چلتا تھا کہ صحرا کے سفر اور صعوبتوں نے اس کے دماغ پر اتنا اثر کیا ہے کہ اس کا دماغ معوف ہو گیا ہے۔ مثلاً اس نے یہ بھی کہا، تم نے میرا جسم کیوں ڈھانپ دیا ہے؟ اسے ننگا رہنے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ میں اب جسم نہیں صرف روح ہوں، روح پاک ہو جائے تو جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اسی قسم کی باتیں کرتی رہی، ان سے مجھے یقین تو ہو گیا کہ یہ انسان ہے، بدروح نہیں، اور مجھے اس کے بتانے کے بغیر ہی پتہ چل گیا کہ یہ ان صلیبی لڑکیوں میں سے ہے جو ہمارے امیروں، وزیروں اور سالاروں کو غدار بنانے اور راز لے کر اپنے ملک کو بھیجنے کے لیے ہماری طرف بھیجی جاتی ہیں۔ لیکن اس کی ان باتوں سے مجھے یہ شک ہونے لگا کہ اس کے دماغ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا اور یہ اس قسم کی باتیں کر کے مجھے بے وقوف بنا رہی ہے تاکہ میں اسے وہاں تک حفاظت سے پہنچا دوں جہاں یہ جانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے صحیح صحیح بتا دو کہ تم دونوں کہاں جا رہی تھی۔ میں نے اسے دھمکیاں دی، پھر یہ بھی ظاہر کیا کہ میں بے وقوف بن چکا ہوں اور وہ مجھے استعمال کر سکتی ہے، مگر اس کے انداز اور اس کی مجذوبانہ باتوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سورج غروب ہونے کے بعد میں نے اسے سامان والے خچر پر بٹھا دیا اور ہم چل پڑے۔ سفر رات کو ہی کرنا ہوتا تھا، دن کو صحرا جلنے اور جلانے لگتا تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہہ دیا تھا کہ مجھ پر کوئی شک نہ کرنا، اگر اسے تنہائی میں لے جاؤں تو اس سے میرا مقصد صرف یہ ہوگا کہ میں اسے بھید لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا جیش آگے آگے چلتا رہا اور میں اس عورت کے خچر کے ساتھ بہت پیچھے رہا۔ وہ اب سنبھلتی جا رہی تھی لیکن اس کی باتیں درویشوں کی طرح ہی رہی۔ آدھی رات کے بعد ہم نے پڑاؤ کیا، اسے میں نے سب سے الگ رکھا اور خود بھی اس کے ساتھ رہا۔ میں نے اس سے ایک بار پھر پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے، اس نے جواب دیا، قید خانے میں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 406 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔